فراز جو ہے وہ فضا کو ہاسپٹل لے کر آتا ہے باپ کے کہنے پہ، تو پتہ چلتا ہے کہ فضا پریگننٹ ہوتی ہے، جس پہ اسے بالکل خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، ابارشن کروا دے۔ ڈاکٹر بہت زیادہ غصے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا یہ پہلا بچہ ہے نا، اور آپ لوگوں کے حالات دیکھیں کیسے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف اس وقت جو دعا جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے کپڑے لینے کے لیے آئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اسے اپنی دوست ردا مل جاتی ہے، جو اسے خوب باتیں برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم وہی ہو نا، تم تو لگتا ہے کسی امیر زادے کو پھنسا لیا تم نے۔ دوسری طرف جو اس کی دوست ہے جو کوٹھے پہ ہوتی ہے، وہ باتیں سن لیتی ہے زنیرہ کی، جو باتیں کر رہی ہوتی ہے دعا کو واپس کوٹھے پہ بلانے کی، جو ترکیبیں لڑا رہی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ سن لیتی ہے اور دعا کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ایسے زنیرہ نے بہت بڑی رقم لی ہے تمہیں واپس بلانے پہ۔ اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب دعا کیا کرے گی۔ دعا کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ فضا پریگننٹ ہے، وہ فوراً سے مٹھائی لے کر آتے ہیں۔ دوسری طرف زنیرہ کی کال آ جاتی ہے دعا کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم اسے نہ ملی تو تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گی، پھر دیکھوں گی کیسے تمہارا شوہر تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو وہ ساری باتیں اس وقت نوشیروان سن لیتا ہے۔ نوشیروان بنا کچھ کہے اور سنے فوراً سے چلا جاتا ہے زنیرہ کے پاس اور اسے گن پوائنٹ پہ اسے ویڈیو کو نکلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے دوبارہ یہاں پہ نظر آئی تو تم نے دیکھنا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، اور 2 دن ہے تمہارے ساتھ، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جیسا کہ گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فراز اس کے ساتھ کیسا ظلم کر رہا ہے، بہت زیادہ فضا روتی ہے لیکن بنتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بہن بھی اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں پہ کر دی۔ دعا جب دیکھتی ہے کہ نوشیروان اس ویڈیو کو لے کر آتا ہے اور بنا کچھ سوال کیے نہ ہی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس کے دل سے سارے ڈر خوف نکل جاتے ہیں کہ نوشیروان جیسا شخص اتنی کوئی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف اس کی دوست کال کر کے بتاتی ہے کہ زنیرہ کے تو عقل ٹھکانے کر دی، جیسے تمہارا شوہر ہے نا اس کی قدر کرو، بہت ہی زیادہ قسمت والی ہو جو اتنا اچھا نوشیروان ملا ہے تمہیں۔ یہ والدہ اپنے شوہر کو کوستی ہے، اسے کہتی ہے کہ کاش کہ تم دعا سے کچھ نہیں کہتے، اس رات وہ بات وہیں کہ وہیں دفن ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں تو اپنی بیٹیوں کا اچھالنا ہوتا ہے نا، سب کچھ ساری دنیا کو بتا دیا تم نے۔ اور فوراً سے اسے لے کے چلی جاتی ہے فضا کے گھر۔ وہاں پہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ لوگ اس فضا کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہاں پہ فراز آ جاتا ہے، وہ بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے سب کے ساتھ اور کہتا ہے میں اسے ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ لفظ کہے دوبارہ تو میں کھڑے کھڑے اس گھر سے نکال دوں گا۔ فراز آگے سے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر فضا ایسا کر لے تو میں سوچوں گا فضا کو رکھنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ اس گھر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو فضا اس کے پیچھے بھاگتی ہے کہ فراز آپ یہاں سے نہ جائے، لیکن فراز زور سے دھکا دیتا ہے جس پہ فضا گر جاتی ہے اور اس کے چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا وہیں ابارشن ہو جاتا ہے۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن جب اپنی لڑکیوں کے سامان وغیرہ پیک کرواتی ہے اور اسے لے کے جاتی ہے دوسرے شہر، کیونکہ نوشیروان نے جو دھمکی دی ہے اسے پتہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اتنے میں اس کی دوسری بیوی کی کال آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے میرا کام تم نے کیا نہیں۔ تو زنیرہ اسے بتاتی ہے کہ تم مجھے دھمکی نہ دو، اگر مجھے کوئی بھی دھمکی دی تو میں تمہارا نام بتا دوں گی نوشیروان کو، اور مجھے میرے کچھ کرنے نہ کرنے پہ اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے، جب اسے پتہ چلے گا تم نے یہ سب کرنا ہے تو تمہارا بنے گا کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر دیکھتی ہے فضا اور فراز کو، وہ کہتی ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے نا جو بچہ چاہتا ہی نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کی تھی، اور یہ تو سیدھا سا بالکل پولیس کیس ہے، اور میں ضرور پولیس کو بلاؤں گی کیونکہ یہ شخص اپنے بچے کو مارنا چاہتا تھا۔ تو اس بات پہ باپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو فراز تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو سب اسے سمجھاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کہو، ہاسپٹل ہے یہ، سمجھداری سے کام لو۔ فراز کی ماں سے کہتی ہے کہ کسی طرح فضا کو اپنے قابو میں لینا ہوگا، اگر اس نے ہمارے حق میں بیان نہ دیا تو تمہیں قید ہو سکتی ہے۔ فضا کو جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے پاس نہیں ہے، جس پہ اسے بے حد زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے کہ سبھی میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے تھے، کسی نے بھی میرے بچے کی حفاظت نہیں کی۔ تو ساس آگے کہتی ہے کہ ہم تو بچہ چاہتے تھے، کوئی بات نہیں، دوبارہ ہو جائے گا، اللہ کی دینا، جیسا ہونا تھا ہو گیا۔ دعا کا انتظار کر نوشیروان بار بار دعا کی خیریت پوچھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، لیکن اتنے میں اسے پہلی والی اپنی محبوبہ نظر آ جاتی ہے نوشیروان کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ نوشیروان کا دل پلٹتا ہے واپس کی طرف یا پھر کہیں اور۔